میری ان بہنوں کے لیے، میرے ان بھائیوں کے لیے اور میرے ان گھرانوں کے لیے جو پریشان ہیں رشتے میں رکاوٹ کے لیے۔ اگر نکاح ہو جاتا ہے تو اس نکاح ہونے کے بعد جو رکاوٹیں آتی ہیں اس کو دور کرنے کے لیے، نکاح کی بندش کو دور کرنے کے لیے اور نکاح کے بعد اولاد کی بندش کو ختم کرنے کے لیے، میری وہ بہنیں کہ جن کی عمر بہت تیزی سے نکل رہی ہے اور وہ پریشان ہیں اپنے اچھے رشتوں کے لیے، میرے وہ بھائی کہ جو اپنے شادی کے معاملات میں، اپنے نکاح کے معاملات میں پریشان حال ہیں، آج میں ان کی پریشانیوں کے لیے اور اپنی بہنوں کی پریشانیوں کے لیے ایک ایسا خاص عمل میں لے کر آیا ہوں قرآن کی صرف ایک آیت سے، کہ جس کے کر لینے سے، کہ جس کے پڑھ لینے سے اور جو ترتیب اور طریقہ کار میں آپ کو تعلیم کروں گا اس کے ذریعے اگر وہ آپ عمل کر لیتے ہو تو آپ کے ساتھ جو رکاوٹ ہوتی ہے، جو جادو کی وجہ سے ہو، شیاطین کی وجہ سے ہو، جنات کی وجہ سے ہو، آسیب کی وجہ سے ہو، نظر بد کی وجہ سے ہو، حاسدین کی حسد کی وجہ سے ہو، یا پھر اپنی کوتاہیوں کی وجہ سے رشتے نہ ہوں، ان سب کا یہ ازالہ کر دیتی ہے قرآن کی صرف ایک آیت۔ یعنی کہ یہ آپ کے ان امراض کا تو حل ہے کہ جو آپ پر مسلط ہوئے ہیں یا مسلط کیے گئے ہیں، اور ان امراض کا بھی علاج ہے جو ہمارے اپنے ہاتھوں سے ہوئے ہیں۔ یعنی کہ یہ علاج ان خواتین کے لیے بھی ہے، ان مردوں کے لیے بھی ہے جو ایک طریقے سے دیکھا جائے تو آزمائش میں ہیں، یعنی کہ وہ اپنے رشتوں کے لیے وہ در بدر کہاں نہیں گئے، کتنے انہوں نے اوتار نہیں کروائے، کتنے علاج نہیں کروائے، کہاں کس کونے میں ڈھونڈا انہوں نے کہ ان کے مسئلے کا حل نکل جائے، ان کے رشتہ ہو جائے، ان کی شادی کی بندش ختم ہو جائے یا پھر وہ رکاوٹ دور ہو جائے۔ یہ قرآن کی آیت پڑھنے والا اس آزمائش سے بھی نکل جاتا ہے اور ان امراض جو مسلط کیے ہوئے ہوتے ہیں، جو جادو کی وجہ سے ہو، آسیب کی وجہ سے ہو، بیماری کی وجہ سے ہو، وہ سب کچھ ختم ہو جاتے ہیں صرف اس آیت کی برکت سے۔ اچھا، اس آیت کو یہ سمجھ لے کہ اگر نکاح کے دوران پڑھ لیا جائے یا جب آپ کا نکاح ہو رہا ہو اس وقت آپ اس آیت کو خالی ورد میں 7 دفعہ یا 3 دفعہ یا 5 دفعہ بھی اگر پڑھ لیتے ہیں نا تو اس نکاح میں اس آیت کی وجہ سے برکتیں شامل ہو جاتی ہیں۔ بزرگان نے فرماتے ہیں جو شخص اپنے نکاح میں یا کسی کی نکاح میں یا کوئی جو معلم، جو عالم جو خطبہ دیتے ہیں نکاح کا یا جو نکاح پڑھاتے ہیں، اگر وہ خود بھی اس آیت کو 3 دفعہ پڑھ لینا تو وہ جس کا بھی نکاح پڑھائیں گے یا جس کا نکاح پڑھا جائے گا اس میں خیر و برکت ہوگی۔ یہاں تک کہ بزرگان فرماتے ہیں باقاعدہ طور پہ یہ تجربہ رہا ہے کہ جو عورت اپنے خود نکاح میں اس آیت کو 3 مرتبہ 5 مرتبہ پڑھ لیتی ہے تو اس کو طلاق نہیں ہوتی، یہ اس آیت کی برکت ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بچوں کے رشتے مضبوط ہوں، ان کے رشتوں میں دراریں نہ پڑیں، ان کی بات طلاق اور خلا تک نہ پہنچے، تو ان کو چاہیے کہ دوران نکاح اس آیت کو صرف 3 اور 5 مرتبہ پڑھ لینے سے انسان اس سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ اور یہاں تک کہتے ہیں کہ جو عورت، جو مرد نکاح کے دوران اس آیت کو صرف 3 مرتبہ یا 5 مرتبہ پڑھ لیتی ہے تو وہ کسی قسم کے اثرات میں، کسی کی نقصان پہنچانے کی کوششوں میں اس کو بالکل اثر انداز نہیں ہوتا ہے، یعنی کہ اس کا نکاح محفوظ ہو جاتا ہے، اس کا نکاح بن جاتا ہے، یعنی کہ اس کا نکاح بالکل حصار میں آ جاتا ہے۔ اور جب نکاح حصار میں آیا تو اس کی آنے والی اولاد حصار میں آ گئی، اور جب اس کی آنے والی اولاد حصار میں آ گئی تو وہ اس کا پورا خاندان، اس کا پورا پریوار محفوظ ہو گیا۔ تو یہ قرآن کی ایک آیت ایسی آیت ہے کہ جس آیت کے ذریعے کہ اگر ہم شادی میں نکاح کے دوران ہم اس آیت کو پڑھ لیتے ہیں ہم اس سے بہت سارے فوائد لے سکتے ہیں۔ لیکن میری وہ بہنیں کہ جن کے رشتے ہی نہیں ہوئے ابھی تک، کہ جنہوں نے کافی اپنے کام کروا لیے، کافی اپنا سب کچھ اس پہ خرچ کر دیا لیکن پھر بھی رشتے نہیں ہوئے، اگر میری بہن یہ آیت کو اپنے ورد میں رکھتی ہیں، اس آیت کو پڑھتی ہیں تو انشاءاللہ تعالیٰ اس آیت کی برکت سے ان کے جتنے بھی رکاوٹ ہیں، جتنا بھی سخت جادو ہو، جتنے بھی سخت رکاوٹ ہو، وہ سب کے سب دور ہو جاتی ہیں۔ وہ قرآن کی جو آیت ہے سورہ یاسین کی آیت نمبر 36 ہے، سورہ یاسین کی آیت نمبر 36، یہ صرف ایک آیت ہے، سبحان الذی خلق الازواج کلھا مما تنبت الارض ومن انفسہم ومما لا یعلمون تک، یعنی کہ سبحان الذی خلق الازواج سے لے کر یعلمون تک یہ ایک آیت بنتی ہے آیت نمبر 36۔ اچھا، میری وہ بہنیں، وہ میرے بھائی کہ جو اپنے رشتوں کے معاملے میں پریشان ہیں، اپنی شادی کے معاملے میں پریشان ہیں، یا وہ لوگ کہ جن کی شادی ہو کے ختم ہو جاتی ہے، پڑھیں گے 36 دن تک تو وہ انشاءاللہ تعالیٰ اس سے محفوظ رہیں گے۔ اچھا، اس آیت کی برکت یہ بھی ہے کہ جو شخص اس آیت پڑھتا ہے اور اس کا رشتہ ہو جاتا ہے اور پھر وہ نکاح کے دوران اسی آیت کو اپنے ورد میں رکھتا ہے تو اس کا نکاح ختم نہیں ہوتا، چاہے کتنی ہی رنجشیں کیوں نہ ہو جائیں، کتنی غلط فہمی کیوں نہ ہو جائے، اس کا رشتہ ختم نہیں ہوتا، اس کا نکاح ختم نہیں ہوتا۔ یہاں تک کہ جو رنجشیں ہوتی ہیں وہ محبت میں بدل دی جاتی ہیں، جو دشمنیاں ہوتی ہیں وہ دوستی میں بدل دی جاتی ہیں اس آیت کی برکت سے۔ اب میری وہ بہنیں، میری طرف سے ان کو اجازت ہے، سب سے بہترین پورے قرآن، یوں تو پورا قرآن ہی اپنی مثال آپ ہے، پورا قرآن ہی روحانیت سے بھرپور ہے،
ہر آیت کی معاملات اپنی جگہ آپ ہیں، لیکن اگر جہاں بات رشتے کی ہوتی ہے تو میں نے اکثر اپنے بزرگوں کو دیکھا ہے کہ وہ رشتے کے لیے صرف یہی آیت تعلیم کرتے ہیں۔ اچھا، ہمارے مرشد کا جو طریقہ کار رہا ہے، اگر ان کے پاس کوئی رشتے کے لیے آتا ہے تو ہمارے میاں حضور اور خاص کر میں بھی خود بھی اپنے کلینک پہ اپنے مریضوں کو یہ چیز تعلیم کرتا ہوں کہ سورہ یاسین کی آیت نمبر 36 مرتبہ 36 دن تک پڑھیں، اس کے بعد ایک تسبیح روزانہ یا عزیزو یا لطیفو، ایک تسبیح روزانہ پڑھ لیا کریں۔ تو کہتے ہیں کہ جو شخص یہ آیت اور یا عزیزو یا لطیفو ایک تسبیح روزانہ پڑھ لیتا ہے تو 36 دن نہیں گزرتے کہ اس کا بہتر رشتے کا سبب بننے شروع ہو جاتا ہے۔ اچھا، جس کے اوپر اگر جادو ہوتا ہے، جس کے اوپر ٹونا ہوتا ہے، جس کے اوپر آسیب ہوتا ہے، جس کے اوپر گھر میں کوئی معاملات ہوتے ہیں، وہ عورت وہ مرد اسی آیت کو 36 مرتبہ پڑھ کر پانی میں دم کر کے رکھ لے اور وہ پانی خود بھی پیے اور اپنے گھر والوں کو بھی پلائے اور اپنے گھر میں دیواروں پر بھی چھڑکے۔ اچھا، اگر مثال کے طور پہ ماں اپنی بیٹی کے لیے پریشان ہے اور وہ یہ چاہتی ہے کہ میری بیٹی یہ آیت نہیں پڑھ سکتی، تو ماں اپنی بیٹی کی نیت سے وہ آیت پڑھ کے پانی دم کر کے اپنی بیٹی کو پلا دے۔ یعنی کہ ماں باپ اپنی اولاد کے لیے یہ آیت ان کی نیت سے پڑھ سکتے ہیں کہ بھائی میری بیٹی کا رشتہ ہو جائے یا میرے بیٹے کا رشتہ ہو جائے۔ 36 مرتبہ آپ نے صرف یہ آیت پڑھنی ہے اور انشاءاللہ تعالیٰ اس آیت کا کمال بھی بہت زبردست کمال ہے۔ اچھا، اب میں دوسری بات آپ سے یہ بات بتاتا ہوں کہ یہ تو خیر رشتے کے لیے اور من پسند شادی کے لیے کہ جہاں آپ جس کو پسند کرتے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا نکاح ان سے ہو جائے، آپ کی شادی ان سے ہو جائے، تو آپ یہی آیت کو 36 مرتبہ 36 دن تک اسی نیت سے پڑھیں گے تو انشاءاللہ آپ کا کام ہو جائے گا۔ اب اس آیت کا ایک کمال اور ہے کہ وہ لوگ جو فارمنگ کرتے ہیں، کہ جن لوگوں کا کام ایسا کام ہے کہ جیسے کوئی مویشی پالتے ہیں، جیسے کوئی